آل اجل یا امام یا امام زمان، مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھے ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا کیجے ظہور کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المہدی فاؤنڈیشن بروکلن نیو یارک نے اس سال جیو پر عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزاء کا اہتمام کیا ہے۔ ان مجالس اعزاء کے خطیب المہدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ہیں۔ علامہ صاحب نے بہت ہی کم عرصہ میں نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ المہدی فاؤنڈیشن کا مقصد محبت، اخوت، رواداری اور تمام مسلمانوں کو نہ صرف یکجا کرنا ہے بلکہ گھر گھر میں نبی اور آل نبی کا پیغام پہنچانا ہے۔ آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وفدیناہ بذبح عظیم۔ برادران و خواہران اسلام، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سرور کاروان حریت حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ اور ان کے باوفا اہل بیت و اعوان و انصار کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ کل کی تقریر میں یہ گزارش کی تھی کہ امام حسین کا ایثار انبیاء کی محنت کی حفاظت ہے۔ یاد رکھیے، سرکار سید الشہداء نے انکار بیعت کے ذریعے ایک طرف حکم رب کی تعمیل کی کہ کوئی بھی نمائندہ حق باطل کی بیعت کر نہیں سکتا، دوسری طرف آپ نے قیامت تک کے لیے دو انسٹیٹیوٹس کا اعلان کر دیا کہ وہ الگ الگ ہے، تاکہ کسی کو کسی صاحب اقتدار کی شعبدہ بازیوں اور دھوکے بازیوں سے دھوکہ نہ ہو۔ آپ نے دو کرداروں کے درمیان مارکہ حق و باطل میں وہ پرنسپلز اور ضوابط طے فرما دیے جو رہتی دنیا کے لیے سنگ میل ہیں۔ مثلا ہم نے کربلا سے سیکھا کہ اپنے حقوق کی پامالی کے بعد کوئی بھی معاشرہ جابر و ظالم حاکم کے سامنے کیسے ٹکرا سکتا۔ ہم نے کربلا سے سیکھا کہ قلت کے باوجود کثرت پر کیسے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ کربلا سے سیکھا کہ خون ہمیشہ تلوار پر غالب رہا۔ ہم نے کربلا سے سیکھا کہ اپنے تن من دھن کی قربانی اسلام کو بچانے کے لیے دینی پڑے تو دینی چاہیے۔ ہم نے کربلا سے سیکھا کہ گلوبل ٹیرورزم کے ساتھ ٹکر کیسے لی جاتی ہے۔ ہم نے کربلا سے سیکھا کہ جھوٹے مکار بد کردار حاکموں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کہاں تک قربانی دی جا سکتی ہے۔ کربلا نے ایک نہر کا کردار ادا کیا کہ جو شجر اسلام کی آبیاری کر رہی ہے۔ اگر وہ نہر خشک ہو جائے تو اسلام کا درخت مرجھا جائے گا۔ آج اگر اسلام تر و تازہ ہے تو وہ ایثار شبیری کے سبب۔ اس لیے ہر سال عشرہ محرم منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو مارکہ حق و باطل، مارکہ صدق و کذب، مارکہ شرافت و خباثت
کے بارے میں انفارمیشن دی جائے اور اس انفارمیشن کے ذریعے کمیونٹیز کو ریفارم کیا جائے. کربلا صرف انفارمیشن کا انسٹیٹیوٹ نہیں بلکہ انفارمیشن اور ریفارمیشن کا انسٹیٹیوٹ. کربلا نے بہت مصلحت پسندی کے پردوں کو بھی لوگوں کے چہروں سے ہٹا دیا. کربلا نے حق و باطل میں امتیاز سکھا دیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو اپنی پالیسی کا اعلان فرماتے ہیں. حرم رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد زوجہ رسول ہے، ام المومنین ہے جو حیات ہے. آپ نے جب کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اے میرے لخت جگر آپ سفر عراق کو ملتوی کر دیں، اس لیے کہ تمہارے نانا بتاتے تھے کہ جب میرا نواسہ عراق جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا. تو سرکار فرماتے ہیں نانی اماں شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے اسلام پر فدا دیکھے، شہید دیکھے. تو اللہ کی منشا کے لیے نکل رہا ہوں. تو پتہ چلا یہ کربلا کی جنگ منشا الہی اور غضب الہی کے درمیان جنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عمر اور دیگر اصحاب نے روکنے کی کوشش کی ہے تو ان کے جواب میں بھی پرنسپلز کا اعلان کرتے ہوئے چلے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری کائنات میں کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے تب بھی لما باعیات یزید ابن معاویہ، تو میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. پھر اپنے نانا کا حکم سناتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا تھا ان الخلافت محرمۃ، کہ خلافت ایسے لوگوں پر حرام ہے. تو پتہ چلا یہ حرام اور حلال کی جنگ ہے کربلا کی. سرکار ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں جب ایک عمر رسیدہ مدینے کے شخص نے کہا کہ آپ نہ جائیں تو فرماتے ہیں میں جاؤں گا ضرور. اور انکار بیعت کے تناظر میں کہتے ہیں میں اس لیے بیعت نہیں کر سکتا لو بایعت لکفرت، کہ یزید کی بیعت کفر ہے. اب آپ انصاف فرمائیں، جس کی بیعت کفر ہو وہ خود خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود مسلمان ہی کیسے کہلا سکتا ہے جس کی بیعت کفر شمار ہو؟ اور سرکار سید الشہداء ایک خط میں اپنے ایثار کے مقصد کو واضح کرتے ہیں. فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. اگر امام حسین علیہ السلام کا ہدف لشکر کشی ہوتا، مدعاش سلطنت بودے اگر ہم چو نہ کر دے سامان سفر، اگر مدعا گول لشکر کشی ہوتا تو لشکر کشی کرنے والے اپنی بہنوں، بچیوں، اہل خانہ اور معصوم بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے. اس لیے سرکار سید الشہداء اپنی پالیسی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، ریفارمیشن، کہ احکام اسلام معطل نہ ہو، نماز و روزہ قائم رہے، حج معطل نہ ہو، زکوٰۃ کا انکار نہ ہو، چیریٹیز چلتی رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے.